رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہم تجھے دنیا میں واپس کر دیں اور روح قبض نہ کر دیں۔ وہ کہتا ہے کیا مجھے غم و آلام اور رنج و تفکرات کی جگہ لے جانا چاہتے ہو؟ اب تو میں نہیں جاتا، مجھے میرے پروردگار کے پاس لے چلو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دروازے اس کی موت پر روتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مومن مر جاتا ہے تو قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتا ہے اور قبرستان کا ہر حصہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے اندر دفن ہو۔ ایک دوسری روایت ہے کہ مومن کی موت پر زمین 40 دن تک روتی ہے۔ حضرت عطاء الخراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے وہ حصہ قیامت کے روز تک اس کے مرنے کے دن سے روئے گا۔ مروی ہے کہ ایک انصاری کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے اور ان کے سرہانے بیٹھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا آپ اطمینان فرمائیں اور یقین کریں کہ میں مومن کے ساتھ نرم ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس کے دم کے وقت ایسی ہے جیسے کوئی قید خانے سے رہا کر دیا جائے اور پھر آزادی کے ساتھ ہر جگہ کی سیر کرتا پھرے، اور یہ حال اس شخص کا ہوتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے بے رغبت اور کنارہ کش رہ کر خدا کی یاد اور اس سے ملاقات کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ موت اس کے لیے محبوب حقیقی کے وصال کا مژدہ پیغام ہوتی ہے۔ ایک طویل روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ پس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اسے لے کر اس کو جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے ویسی ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں واہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ یہ فرشتے میت کا نام تعظیم و تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں، اور جب 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں اور زمین ہی سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے قبر میں اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں
तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? वो इनके सही सही जवाबात देता है तो फरिश्ते कहते हैं बेशक तू सच कहता है।